اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہت ہی عزیز بہنوں اور بیٹیوں، اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو مستقل حیثیت دی ہے۔ اس نے عورت کو مردوں کا ذمیمہ نہیں بنایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 کے اندر فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے لیے مردوں کی طرح معروف طریقے سے وہی حقوق ہیں۔ اور ایک جیسے حقوق و اختیارات کیوں دیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 1 کے اندر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کہ ہم نے مرد اور عورت کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا ہے، تو پھر دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ عاشروہن بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اور یہ وہ دین اسلام ہے جو رحمت للعالمین نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت کے ساتھ محسن نسواں کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین قیمتی چیز صالح عورت ہے۔ تو اگر ہم دین اسلام کو دیکھیں اور اس سے قبل جو الہامی مذاہب گزرے جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اس میں عورت کا کردار بہت نمایاں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، پھر آپ کی بہن، اور پھر حضرت آسیہ کا تذکرہ۔ اگر نہ کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالنا ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی والدہ کا بنیادی کردار، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں حضرت آمنہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آگے تحریک آگے بڑھتی ہے تو ام عمارہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے کون واقف نہیں ہے۔ کیا خوبصورت کردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں خواتین اسلام کے کارہائے نمایاں موجود ہیں۔ میری بہت پیاری بہنوں اور بیٹیوں، میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دین اسلام ہی واحد مذہب ہے جو عورت کو پورے آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے، حقوق دیتا ہے، اختیارات دیتا ہے۔ اور جماعت اسلامی پاکستان کے اندر اسلامی قانون نافذ کرنے کا دائیہ لے کر کھڑی ہے۔ لہذا آپ اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنی بیٹی کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے جماعت اسلامی سے بڑھ کر کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے منشور کے اندر عورت کی تعلیم بنیادی ترجیح، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی عورت جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ محفوظ اور مستحکم نہیں ہو سکتا، ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی عورت محفوظ نہ ہو، جب تک خاندان مضبوط نہ ہو۔ لہذا جماعت اسلامی یہ یقین رکھتی ہے کہ اس کے اندر رہنے والی ہر لڑکی، ہر طالبہ، ہر بچی، ہر خاتون کو بنیادی تعلیم کا حق بھی ملنا چاہیے، اور اس کی بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو عزت نفس ملنی چاہیے، اور اسے گھر کے اندر، اسے گھر سے باہر، اسے اپنے معاشرے کے اندر پوری طرح سے عزت ملنی چاہیے۔ وراثت اس کا حق ہے، لہذا والد کی وراثت سے، شوہر کی وراثت سے، بیٹے کی وراثت سے اسے حق ملے۔ اور جماعت اسلامی یہ یقین بھی رکھتی ہے کہ اگر عورت کاروبار کرنا چاہے تو اس کے لیے پورے مواقع میسر ہوں، اور اگر وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ سروسز فراہم کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی
مواقع موجود ہوں، اور اگر کہیں اس کے حقوق کا استحصال کیا جائے، اگر کہیں اس کے اوپر ظلم اور جبر ہو، تو حکومت، ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے انصاف دے، اسے سیکورٹی فراہم کرے۔ تو جماعت اسلامی اپنے منشور کے اندر یہ تمام شکیں رکھتی ہے، اور جماعت اسلامی کے پاس پورا پروگرام موجود ہے۔ لہٰذا میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے جماعت اسلامی کی حق دو عوام تحریک کا ساتھ دے، ممبر بنے، جماعت اسلامی کا حصہ بنے۔ انشاءاللہ آپ کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔